بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہسٹوریکل اسلام چینل کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے اور بادشاہوں کی کھوپڑیوں کا واقعہ۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ایک مرتبہ عظیم سلطنت کے عظیم بادشاہ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جن کے پاس دنیاوی ساز و سامان وغیرہ کچھ بھی نہ تھا۔ انہوں نے ایک جگہ بہت سی قبریں کھودی ہوئی تھی۔ صبح سویرے ان قبروں کے پاس جاتے، انہیں صاف کرتے اور ان کے قریب ہی نماز پڑھتے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ ان کی غذا درختوں کے پتے اور گھاس تھی۔ جنگل میں ان کے لیے گھاس اور سبزہ وافر مقدار میں موجود تھا۔ وہ اسے کھا کر اور تالابوں کا پانی پی کر گزارا کرتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سردار کو پیغام بھیجا کہ ہم سے آ کر ملو۔ قاصد نے بادشاہ کا پیغام دیا تو سردار نے کہا، ہمیں ان سے ملنے کی کوئی حاجت نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جواب ملا تو خود سردار کے پاس گئے اور کہا، میں نے تمہاری طرف پیغام بھیجا کہ ہم سے آ کر ملو، لیکن تم نے انکار کر دیا تو میں خود ہی تمہارے پاس چلا آیا۔ سردار نے کہا، اگر مجھے آپ سے کوئی حاجت ہوتی تو میں ضرور آپ کے پاس آتا، نہ مجھے آپ سے کوئی حاجت تھی نہ میں آیا۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں ایسی خستہ حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی قوم کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا؟ سردار نے کہا، آپ نے ہمیں کس حالت میں دیکھا؟ کہا، تمہارے پاس دنیاوی ساز و سامان میں سے کچھ بھی نہیں، تم لوگ سونا چاندی حاصل کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ سردار نے کہا، ہمیں دنیاوی مال و دولت سے نفرت ہے، کیونکہ جب بھی کسی شخص کو یہ چیزیں ملی، ان کے نفس نے لالچ کیا اور ان سے بھی اچھی چیزوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے دیکھا کہ تم لوگوں نے قبریں بنا کر رکھی ہیں، روزانہ وہاں جھاڑو دے کر نماز پڑھتے ہو، تمہارے اس عمل کی کیا وجہ ہے؟ کہا، ان قبروں کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہماری لمبی لمبی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ ہمیں سامان عبرت مہیا کرتی ہیں۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا وجہ ہے کہ تم لوگ گھاس اور پتے بطور غذا استعمال کرتے ہو؟ تم جانور کیوں نہیں پالتے کہ ان کا گوشت کھاؤ، دودھ پیو اور دیگر فوائد حاصل کرو؟ سردار نے کہا، ہم وہ نہیں کہ ہمارے پیٹ ان کی قبر بنے، ہم نے زمین پر گھاس اور سبزہ دیکھا تو اسی کو اپنا غذا بنا لیا۔ ابن آدم کو جینے کے لیے اس قدر غذا کافی ہے۔ لذیذ و عمدہ کھانوں کا مزہ صرف زبان کی حد تک ہوتا ہے، جیسے ہی غذا حلق سے نیچے جاتی ہے تمام مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر سردار نے قبر سے ایک پوسیدہ کھوپڑی نکالی اور کہا، اے عظیم بادشاہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں۔ سردار بولا، یہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت و طاقت عطا فرمائی، لوگوں پر اسے حاکم بنایا، لیکن اس نے مخلوق خدا پر ظلم کیا اور بلا وجہ انہیں تنگ کیا۔ جب اس کی سرکشی بڑھی تو موت کے ذریعے اس کی گرفت ہوئی، پھر یہ پھینکے ہوئے بے جان پتھر کی طرح بے بس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں سے واقف ہے، اب اس کے ہر عمل کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ سردار نے ایک اور کھوپڑی اٹھائی اور کہا، اے عظیم بادشاہ، کیا آپ جانتے ہیں یہ کس کی کھوپڑی ہے؟ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا، یہ بھی ایک بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت و بادشاہت عطا فرمائی۔ اس نے جب دیکھا کہ مجھ سے پہلے جن بادشاہوں نے ظلم و ستم سے کام لیا اور سرکشی اختیار کی وہ ذلیل و خوار ہوئے تو اس نے ان سے ہی عبرت حاصل کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری اختیار کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرا، اپنے ملک میں عدل و انصاف قائم کیا اور شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اسے دنیاوی ناپائیدار سے رخصت ہو گیا، یعنی اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال سے باخبر ہے، وہ بروز قیامت اسے اس کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر سردار نے حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بھی ان دونوں کھوپڑیوں کی طرح ہے۔ اے ہمارے عظیم بادشاہ، غور فرما لیں کہ آپ کا عمل اپنی رعایا کے ساتھ یا
یعنی اپنی عوام کے ساتھ کیسا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس سردار کی فکر آخرت سے مملو یعنی بری ہوئی حکیمانہ گفتگو سنی تو کہا، کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ میں تمہیں اپنا وزیر بناؤں گا، میرے تمام معاملات میں تم میرے ساتھ رہو گے، جو مال و دولت میرے پاس ہے اس میں تم میرے برابر کے شریک رہو گے۔ سردار نے کہا، اے ہمارے عظیم بادشاہ، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں، ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آخر اتنے بڑے عہدے سے تم اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ سردار نے کہا، اس لیے کہ تمام لوگ آپ کے دشمن اور میرے دوست ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لوگ میرے دشمن کیوں ہیں؟ سردار نے کہا، اے عظیم بادشاہ، دنیاوی مال و متاع، حکومت و سلطنت کی وجہ سے اور اسی دنیاوی دولت کے حصول کی خاطر وہ آپ کے دشمن ہو گئے ہیں، اور میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے دشمنی کریں، نہ لوگوں سے مجھے واسطہ پڑتا ہے اور نہ ہی وہ میرے دشمن بنتے ہیں، مجھے میری یہی زندگی پسند ہے۔ سمجھدار مخلص سردار کی یہ باتیں سن کر عظیم بادشاہ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، دنیاوی غموں اور پریشانیوں سے نجات اور فکر آخرت عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ انسان کو ماحول سے عبرت حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ سمجھدار وہی ہے جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ دنیاوی زندگی بے حد مختصر ہے، ہر سانس موت کو ہم سے قریب کرتی جا رہی ہے۔ جیسے ہی سانس کی مالا ٹوٹی، ہمارا سلسلہ بھی ختم، پھر حسرت و افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اتنی بھی مہلت نہ دی جائے گی کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیں، بس پھر ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال۔ ہر زیو شور پر یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ وقت کا ضیاع باعث ندامت ہے۔ سمجھدار لوگ کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ہسٹریکل اسلام چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔